حساب کر، وہی جو میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی کہ حق علی کل مسلم ان یعرض عملہ علی نفسہ، ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ اپنے عمل اپنے اوپر پیش کرے، اب یہاں حساب کرے۔ اسی کو اس علم اخلاق کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے محاسبہ، اور حساب کرے تو پھر امام نے فرمایا نیکی ہے تو دعا کرے خدا اور توفیق دے، اور اگر غلطی ہے تو پھر استغفر منہا، استغفار کرے، معافی مانگے، اور اسی استغفار اور معافی مانگنے کو کہا گیا ہے معاتبہ، کہ اس وقت اپنا عتاب خود کرے، شرم نہیں آئی، وعدہ کیا کیا تھا اور پھر کیا کیا، سکون سے مت سوئے، توبہ کر کے سوئے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ استغفار اور توبہ واجب فوری، کچھ واجب ایسے ہم لیٹ میں بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، توبہ واجب فوری، غلطی کی فوراً توبہ، فوراً توبہ، چونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلی سانس میں پھر مجھے وہ سانس ہی رک جائے اور کہیں آگے۔ لیکن آپ کے عظیم امام تو سبحان اللہ ایک بڑا پیارا نسخہ بیان کرتے ہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھیں امام کی ذات۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ پہلے تو حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ سیئۃ تسؤک خیر لک من الحسنۃ توجبک، کہ ایسی غلطی، ایسا گناہ جس کے کرنے کے بعد تو پشیمان ہو جائے، او میں کتنی غلطی کر بیٹھا، سیئۃ تسؤک، ایسا گناہ جو تجھے پریشانی میں مبتلا کر دے، ہے میں نے بڑی غلطی کی، فرمایا یہ گناہ جس کے بعد پشیمانی آ جائے اس نیکی سے کہیں بہتر ہے جس نیکی کے بعد تکبر آ جائے۔ علی تیری عظمت پہ قربان، یقین کرو ایک ایک جملہ تیری اور میری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ غلطی انسان کرتا ہے، شرمندگی آ جائے، خدایا میں غلطی کر بیٹھا نا، غلطی کر بیٹھا، تو یہ جو اپنے آپ کے اندر وہ جو فطرت خدا نے رکھی ہے ملامت کرنے لگے، تو فرمایا یہ شرمندگی والا گناہ اس نیکی سے کہیں بہتر ہے جس نیکی کے بعد عجب اور تعجب آ جائے کہ مجھ جیسا تو نیک ہے ہی کوئی نہ۔ سب سے بڑی، اور عموماً میں سوچتا ہوں اولاً تو نیکی یہ بدبخت کرنے ہی نہیں دیتا نا شیطان، اور انسان کر بھی بیٹھے پھر اس کو نیکی رہنے نہیں دیتا، برباد کرا دیتا ہے۔ اس نے قسمیں کھائی تھی میرے بھائیوں کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور کروں گا گمراہ تیرے ان بندوں کو، آگے پیچھے دائیں بائیں، یہ کس طرح گمراہ کرتا ہے؟ بلکہ میں تو کبھی سوچتا ہوں یہ اتنا بدبخت ہے کہ وہ چیزیں جو خداوند عالم نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجی تھی انہی کے ذریعے بندوں کو گمراہ کر دیتا ہے، انہی کے ذریعے، یہ اس کی شیطنت ہے۔ مثلا جناب عیسیٰ علیہ السلام ہادی بن کے نہیں آئے، کائنات کی ہدایت کے لیے آئے، اسی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس نے پوری قوم نصارہ کو گمراہ کر دیا۔ آج کا عیسائی کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ روح اللہ نہیں، عیسیٰ ابن اللہ ہے۔ یعنی جو ہادی آیا تھا اسی کے ذریعے اس بدبخت نے پوری قوم نصارہ کو، آپ دیکھیں تو عیسیٰ ابن اللہ کی آج وہ قائل ہے۔ مولا متقیان کو دیکھیں، ہادی بن کے آئے تھے، کائنات کا ہادی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور سید الانبیاء نے وارننگ بھی دی تھی، اور ایک جملے میں ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی مثلک فی امتی کمثل عیسی ابن مریم ابغضت الیہود
فقالوا عدو اللہ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى فَقَالُوا ابن اللہ۔ یا علی تیری مثال میری قوم میں عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ قوم یہود نے بغض رکھا، اور نتیجہ کیا؟ عیسیٰ عدو اللہ کے نعرے بھی لگائے، اور فَاتَّهَمَتْ أُمَّةٌ، عیسیٰ کی بتول ماں مریم پہ تہمت لگائی۔ یہ تہمت کس کا نتیجہ تھا؟ بغض نصارہ کا، یہود کے بغض کا، ورنہ مریم تو بتول ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فَاتَّهَمَتْ أُمَّةٌ، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تہمت لگائی۔ یا علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے۔ میری امت کے منافقوں نے تیرے بغض کی وجہ سے تیرے بابا ابو طالب پہ تہمت لگائی۔ ابو طالب علیہ السلام کے خلاف زبان درازی کا سبب بغض علی ابن ابی طالب، بغض علی ابن ابی طالب ہے۔ ورنہ سبحان اللہ، معصوم تو یہ ارشاد فرماتے ہیں، باقر العلوم کا ارشاد ہے کہ اگر میرے جد ابو طالب علیہ السلام میدان معاشر میں سب گناہگاروں کی شفاعت کر دیں، خداوند عالم ابو طالب کی شفاعت کے صدقے کائنات کے سارے گناہگاروں کو معاف کر دے، معاف کر دے۔ اور بلکہ یہاں تک امام نے فرمایا، ہر وہ بندہ جو ابو طالب کے ایمان کا قائل نہیں وہ کافر ہے۔ یہ معصوم کا جملہ ہے، معصوم کا جملہ، چونکہ آپ جانتے ہیں، خدا غری کے رحمت کرے علامہ شیخ محسن علی نجفی رحمت اللہ علیہ، بڑا محقق، بہت بڑا عالم دین، وفات کے بعد ایک واٹس ایپ ان کا آیا تھا، اس تقریر میں خود موجود تھا، کانفرنس میں ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ کہنے لگے کہ ہم اپنے آپ سے بڑھ کے کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے، ہم شیعہ اپنے آپ کو کسی سے، یعنی کوئی ہم سے بڑا ہو نہیں، ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان سمجھتے ہیں۔ لیکن کہنے لگے وہ جو ہیں نا بیچارے، کچھ ہوتے تو مسلمان ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیں کافر کہہ کے کافر ہو جاتے ہیں، مجھے ان بیچاروں پہ بڑا ترس آتا ہے۔ بڑی بات انہوں نے کی کہ ٹھیک تھے بھی نہ، ولن تو تھے ہی نہیں، جو دروازے امیر المومنین چھوڑ دے وہ کس کام کا ہے؟ لیکن اگر کسی کام کے تھے بھی صحیح تو مسلمان کو، چونکہ سید الانبیاء کا یہ ارشاد ہے کہ کافر کو کافر کہو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جو مسلمان کو کافر کہے وہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، یہ تو مسلمان ہوتا ہے نا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا تھا اس مرحوم علامہ شیخ محسن علی نجفی نے کہ مجھے ان لوگوں پہ ترس آتا ہے کہ اگر کسی کام کے تھے بھی تو شیعہ کو کافر کہہ کے خود کافر ہو گئے، او بیچارے، وہ بیچارے۔ اور معصوم کا یہ جملہ ہے کہ جو ابو طالب کو کافر کہے گا وہ مسلم کافر ہے، تو اس کے بارے میں یہ جملے کہنا، یہ کیا وجہ ہے؟ بغض علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور پھر فرمایا کہ یا علی، عیسائیوں نے محبت عیسیٰ علیہ السلام نے غلو کیا، فقالوا ابن اللہ، انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا۔ یا علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں عیسائیوں نے غلو کیا اور ابن اللہ کا عقیدہ رکھا، علی علیہ السلام کے بارے میں بھی تو کچھ جھلے ہیں جو غالی ہیں تو علی اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ اور یقین کرو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے
اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ جو غالی ہیں، فرمایا شر خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر مخلوق جو ہے وہ غالی ہے۔ صغروا عظمت اللہ، اللہ کی عظمت کو انہوں نے خاک میں ملا دیا، اور وہ جو اوصاف خداوندی تھے وہ مخلوق کی طرف نسبت دینے لگے، اس لیے فرمایا شر خلق اللہ۔ اور فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ اپنے جوانوں کی خبر لو قبل اس کے کہ ان کے جال میں پھنسیں، ان کے جال میں پھنسیں۔ اسی میرے بھائی اور بزرگوں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت بڑا فریضہ، خود بھی بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ غلطی ہو گئی ہے، پشیمانی، اور مولے متقیان فرماتے ہیں ایسی غلطی جس کے بعد پشیمانی آ جائے وہ اس نیکی سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے جس کے بعد تکبر آ جائے، تو یا کرنے نہیں دیتا بدبخت، اور انسان نیکی کر بیٹھے پھر اس کو بچنے نہیں دیتا، جب تک میں اظہار نہ کروں سکون آتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اس ذات نے تو یہ فرمایا تھا تو چھپا کے کرتا جا، اس کا ظاہر کرنا میرا فریضہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد مول محمد۔ مول متقیان نے ایک نسخہ میں نے عرض کرنا تھا، فرمایا یہ ہے گناہ کے بعد انسان توبہ کر لے، بڑی اچھی بات ہے، پھر فرمایا کہ اس سے آسان ہے گناہ کر کے توبہ کرنے سے آسان ہے اصلاً گناہ نہ کرنا، کہ قریب ہی نہ جاؤ نا، گناہ کے اصلاً قریب ہی نہ جاؤ۔ میں نے کئی بار آپ کو اپنے بزرگ استاد کا جملہ سنایا، آیت اللہ شیخ علی مسکینی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے معلم اخلاق تھے، اور ماشاءاللہ قوم مقدسہ کے ہمارے دور میں امام جمعہ بھی تھے۔ خطبہ جمعہ میں، پہلے خطبہ جمعہ میں عموماً یہ جملہ کہتے تھے، مردم ترا بخدا گناہ نہ کنید، او لوگو تمہیں اللہ کا واسطہ گناہ نہ کرو۔ آیت اللہ مسکینی عموماً یہ جملہ فرماتے تھے، چونکہ گناہ نہ خدا کے قریب جانے دیتا ہے بندے کو، اور نہ اہل بیت کے قریب جانے دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ جس طرح میرے بزرگ عالم دین علامہ سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے تھے، اور میرے پیر امیر دی غیور ریت، آپ میرے پیر امیر کی غیور ریت ہیں۔ اور حضرت فرماتے تھے دیکھنا، یہ نہج البلاغہ میں حضرت کا خطبے کے جملے ہیں، کہ جو بابے کا دشمن ہوتا ہے نا، غیرت مند اولاد وہ ہوتی ہے کہ بابے کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھے۔ جو بابے کے دشمن کو دوست بنائے گا وہ غیرت مند نہیں ہوتا، وہ بے غیرت ہوتا ہے۔ مولے متقیان فرماتے ہیں یہ شیطان ہی تو تھا جس نے آپ کے بابا کو اس جنت سے باہر نکلوایا، اور وہ پکا دشمن تھا آپ کے بابا کا، تو بھی اس کو دشمن سمجھ، اس کی نہ مان۔ یعنی امیر المومنین نے ہر انداز سے، مختلف الفاظوں سے ہمیں غیرت دلائی تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ اس لیے میرے بھائیوں غلطی ہو گئی نا تو فوراً توبہ کر کے سو، مطمئن ہو کے نہ سو، شاید پھر سوئے تو لمبا ہی سو جائے۔ یہی میرا پیغام بھی ہے، یہی عرض بھی ہے، اور گناہگار ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بس اللہ کی ذات کو دیا واسطہ، کوئی جتنا دردناک واسطہ ہوگا اتنا جلدی قبول کرتی ہے وہ ذات بندے کی توبہ کو۔ کہہ دو نا خدایا تجھے واسطہ ہے چادر زینب کا،
یقین کرو، میرے بھائی بڑا جملہ پیارا کہہ رہے تھے مولانا مقصود پوری حفظہ اللہ کہ اتنے مسائل میں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، یہی حسین، زینب، کربلا اور شام بس کافی ہے۔ تو میرے بھائیو چادر زینب، وہ خود بدبخت بیان کرتا ہے جب شہادت امام کے بعد یہ منحوس آواز گونجی نہ، لوٹو تبرکات، علی و بطول کو اور قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ بدبخت کہتا ہے میں یہ خیمہ کے اندر گیا نا، میں نے دیکھا کہ ایک بیمار چمڑے کے بستر پہ آرام کر رہا ہے اور چادر میں لپٹی ہوئی ایک خاتون اس کے سرہانے تیمارداری کے لیے بیٹھی ہے۔ بدبخت کہتا ہے میں نے اس گستاخی سے اس چمڑے کے بستر کو کھینچا نا، بیمار منہ کے بل زمین پہ گرا، منہ کے بل زمین پہ گرا۔ اس کے بعد میں نے کیا کیا، اس بی بی کے زیورات کو لوٹنا شروع کیا۔ بدبخت کہتا ہے میں لوٹ بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ وہ بی بی کہہ رہی تھی اگر لوٹتا ہے تو پھر روتا کیوں ہے، اگر روتا ہے تو پھر لوٹتا کیوں ہے؟ کہتا ہے لوٹ اس لیے رہا ہوں، لوٹنے والے بہت زیادہ ہیں، اگر میں نے نہ لوٹا نا کوئی اور لوٹنے آ جائے گا۔ رو اس پہ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے اے رسول کی بیٹی اور میں اس کے زیور کو لوٹ رہا ہوں۔ پھر بدبخت کہتا ہے میں نے زیور تو آسانی سے لوٹ لیے، لیکن جب میں نے اپنا نجس ہاتھ حبیبی کی چادر کی طرف بڑھایا، اس مخدومہ نے دوسری طرف سے چادر کو مضبوطی سے پکڑ کے کہنے لگی او ظالمہ، اور نہ چھین میری چادر، اور میں رسول کی نواسی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔